ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، یہاں اچھا نہیں لگتا، کرم ہو یا رسول اللہ، یہاں اچھا نہیں لگتا، بلا لیجیے مجھے طیبہ، بلا لیجیے ہمیں طیبہ، یہاں اچھا کرم ہو یا رسول اللہ، یہاں اچھا نہیں لگتا۔ اور جو لوگ مدینے کا حسین منظر دیکھ کر کے آئے ہیں، میں تو گیا نہیں ہوں، دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ مگر جو لوگ وہ کر کے آئے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے ملاحظہ فرمائیں۔ مدینے کا حسین منظر بسا ہے جب سے آنکھوں میں، مدینے کا حسین منظر بسا ہے جب سے اسی دم سے مجھے آقا، اسی دم سے مجھے آقا، یہاں اچھا نہیں لگتا، اسی دم سے مجھے آقا، یہاں اچھا نہیں لگتا۔ اور ایک عاشق کی آرزو کیا ہے اسے ملاحظہ فرمائیں۔ پیام موت آئے شہر نبوی میں مجھے یا رب، پیام موت آئے شہر نبوی میں مجھے یا رب، ہو مدفن طیبہ میں میرا، ہو مدفن طیبہ میں میرا، یہاں اچھا نہیں لگتا، ہو مدفن طیبہ میں میرا، یہاں اچھا نہیں لگتا۔ اور جس وقت نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی سے ہجرت کر جاتے ہیں تو صحابہ کرام کا اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا رشتہ تھا کہ سب بیاکل ہو گئے، اتنے بیاکل ہو گئے کہ حضرت بلال نے تو مدینہ ہی چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا اور چلے گئے حبشہ۔ کئی سال کے بعد حبشہ سے جب مدینہ آئے کہ آقا کے روضے کی زیارت کر رہے ہیں تو کسی صحابی نے، یہ غالباً حضرت عمر نے کہا تھا کہ بلال کان ترس گئے ہیں تمہارے آواز کی اذان سنے ہوئے، آئے ہو تو اذان دے دو۔ بلال انکار کرتے رہے، کہا کہ نہیں ہو پائے گا۔ جب صحابہ نے اصرار کیا، ضد کیا کہ نہیں اذان دے دیجئے، تو حضرت بلال کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہا انہوں نے، تو ان کی عادت یہ تھی کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو آقا کے روضے، آقا کے گھر کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ یہی میرے آقا کی طرف اشارہ کرتے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اسرائیل پر پہنچتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، روایت آتی ہے کہ غش کھا کر کے زمین پر گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آقا کی فرقت جو تھی صحابہ کو بالکل جو ہے کہ بیاکل کر کے رکھی تھی۔ تو
شاعر نے اپنے ایک شعر میں اسی کو بیان کیا، ملاحظہ فرمائیں، غم